السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تقریباً ہر ویڈیوز میں کلپنگ میں معاشرے کی بگاڑ کی صورتوں کو میں فوکس کرتا ہوں، خاص طور پہ مسلم معاشرے میں۔ اور بگاڑ کی صورتیں ایسی کہ جو صورتیں جو معتبر شخصیت ہے، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے چلی آ رہی ہے۔ جیسا اس بات پر میں آج غور کرنے آیا ہوں، آپ تک کی بات پیش کرنے آیا ہوں کہ جو مسلم معاشرے میں قرآن خوانی کا جو رواج پڑ گیا ہے، تو کیا یہ قرآن خوانی کرنا قرآن سے ثابت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن خوانی ہونا چاہیے؟ اب قرآن خوانی کیسی کہ 10 20 25 50 لوگوں کو ہم 10 20 لوگوں کو ہم بلا لیتے کہ بھئی ہمارے گھر کا افتتاح ہوا، گھر بنائے یا دکان، وہ مدرسے کے بچے آئے، چلو قرآن پڑھ لیے، آدھا قرآن، ایک قرآن، ایک چیز تو وہ ہماری دکان میں برکت ہو جائیں گی۔ یہ معاملہ، کبھی کوئی بیمار ہے یا مکان میں، تو مکان میں برکت ہو جائیں گی۔ بیمار ہے کوئی، تو بیمار کے سامنے پڑھو بھائی قرآن خوانی ہو رہی، وہ اس کی تکلیف میں کچھ یہ ہوگا، یہ ایک چیز۔ پھر دوسرا جو جنگجو پیمانے پر چلایا جاتا کہ یہ تو ہوتا، لیکن بھائی اب کس کے نام سے بخشانا ہے؟ تو جو اس دنیا سے چلے گئے، مردوں کو بخشانے کا جو معاملہ ہے، وہ ایک اس میں خاص اپنا ایک پارٹ ادا کرتا کہ بھائی اتنے قرآن ہم نے فلاں نے ہمارے دادا پر بخش دیے، ہمارے ابو پر بخش دیے، اور اس پر بخش دیے ہم نے، قرآن بخشوانا۔ یعنی یہ اصل میں قرآن جو ہے تو اس کا سبجیکٹ انسان ہے۔ کسی بھی عالم سے پوچھیے آپ، تو اسے انکار نہیں کر سکتا، اس کا مضمون وشے سبجیکٹ قرآن کا انسان ہے۔ انسان کیسی زندگی گزار کرے، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، دین حق یعنی اللہ کے قاعدے کے حساب سے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ بتایا گیا۔ مطلب یہ جو قرآن کتاب ہے، اللہ کی کتاب، الکتاب، یہ زندہ انسانوں کے لیے آئی ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے تھوڑی آئی۔ اس کے لیے تو قرآن میں اللہ نے آلریڈی اس میں آیت ہے، باقاعدہ فرما دیا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے اعمال کی پوچھ تم سے نہیں ہوں گی۔ جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے اعمال انہوں نے کیا کر کے گئے، اس کی پوچھ کو جو موجودہ لوگ ہیں ان سے ہوں گی کیا؟ ان سے نہیں ہوں گی۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر ہمارے بزرگ کسی غلط طریقے کار پہ چل رہے تھے تو وہ قرآن کی آیت ہے، کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی، مطلب کہ بزرگوں کی پیروی سے منع نہیں کیا اللہ نے، لیکن اگر وہ غلطی پر ہے، ان کی بات قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے، کوئی ایسا رواج انہوں نے ڈال دیے کہ وہ اس میں ملوث تھے، تو کیا اس پیٹرن کو لے کے، اس رواج کو لے کے ہم لے کے چلیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے؟ یہ بھی ایک چیز۔ پھر قرآن نے یہ بھی صاف انداز میں فرما دیا کہ انہوں نے اپنے عالموں، درویشوں، مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا دیا۔ دیکھیے عالموں کو پوائنٹ آؤٹ کیا اللہ نے کہ اللہ کے سوا ان کو رب بنا دینا، کہ عالم کچھ بھی کہے گا، کچھ بھی بولے گا، اور ہم وہ آیت کو سمجھیں گے نہیں، اس پر غور و تدبر نہیں کریں گے، بس یہ کہ بھائی وہ فلاں عالم صاحب ہے، وہ فلانی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، اور فلاں مدرسے سے فارغ ہے، ان کے والد صاحب فلاں تھے، ان کے فلاں ان کی پوری خاندان بہت قرآن کا گیان رکھتی تھی، اور قرآن سے ٹکرانے والی بات اگر آیت سے میچ نہیں کھاتی، وہ کوئی حدیث پیش کرے یا آیت کا کوئی کی تعریف کر کے پیش کرے، تو اب کیا ہم اس کو قبول کر لیں گے؟ اللہ نے منع فرمایا۔ اب یہ جو رواج چلا قرآن خوانی کا، کون بتاتا ہم کو؟ ایک سامانیہ ویکتی جو ہے، عام ایمان والا، وہ تو اس میں ملوث ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا وہ کیوں ملوث ہے، یہ کہاں سے ملا اس کو؟ تو میرے بھائی، علماء کی اکثریت جو ہے اس میں غرق ہے۔
کہ ان میں دو رائے ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ علماء کی اکثریت جو ہے تو اس چیز کو مانتی کہ مردوں کو بخشانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ قرآن جو آیا تو مردوں کو جو دنیا سے چلے گا ان کو بخشانے کے لیے یہ نہیں۔ مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، ایصال ثواب ملے، یعنی کس کو جو دنیا سے چلے گئے ان کو ایصال ثواب کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اصل میں اسلام میں، وہ غلط کنسیپٹ ہے۔ ثواب جاریہ کا ہے کہ ثواب جاریہ، تو ثواب جاریہ کیسا؟ کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا تو اپنے اولاد کی ایسی تربیت کی انہوں نے کہ بھائی وہ مسجد کا ٹاکا بنا دیے وضو کے لیے، یا پانی کی ٹاکی، یا فلانی کوئی مسجد تعمیر کر دیے، یا کوئی فلاں نیک کام کرے، تو وہ جو والد صاحب سے سیکھے، انہوں نے اپنے والدین سے سیکھے یا اپنے بزرگوں سے سیکھے، تو کیونکہ وہ اس کام میں کہ انٹرسٹڈ تھے اور ان کی اولاد بھی اگر اس کام پہ چلیں گی جو عین قرآن حدیث کے مطابق ہے تو اس کا وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کا اجر و ثواب ان کے اولاد کو تو ملے گا، لیکن وہ ماں باپ کو، والدین کو بھی ملے گا، وہ بزرگوں کو بھی ملے گا اس کا اجر و ثواب۔ یعنی کیا کیسا ثواب ملے گا؟ ان کے درجات بلند ہوں گے، درجات بلند، یہ خاص بات ہے۔ اگر کوئی ایمان والا نام کا مسلم ہے، کتنے بھی اچھے کام کرے، اور شرک میں ملوث ہو گیا، کسی شرک میں یا کچھ ایسے انداز سے پکڑ میں آ گیا، اور اس کے کچھ اچھے کام بھی تھے اور وہ پکڑ میں آ گیا، جب اس کی ظاہر ہے اس کی جب روح قبض ہوئی تو فرشتوں نے جھنجھوڑ کے روح نکالے، اس کی سلام کر کے نہیں نکالے، جیسا قرآن میں ہے کہ سلام کر کے روح نکالی جاتی تو علیین میں جاتی ہے، جھنجھوڑ کے روح نکالتی گنہگار کی، گنہ میں کسی گنہ میں پکڑے گیا تو وہ اس کی سجین میں جاتی۔ اب اگر اس کا باپ یا اس کے والد یا جو بھی یہ ہے جھنجھوڑ کی روح نکالی گئی تو وہ ظاہر ہے دوزخ میں جائیں گا، ابھی تو روح اس کی وہاں پر گئی، جب ابھی تو دوزخ جنت تو ابھی کوئی گیا نہیں نا اس میں، تو وہ ہم کتنا بھی پڑھ لیں اس کے لیے تو کیا وہ دوزخ سے نکال دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بچا دیں گے اس کو دوزخ کی آگ سے؟ تو یہ چیز ہے جو مینس کانسیپٹ ہے درجات بلند کا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرتی ہے اس کی اولاد تو اس کے درجات بلند ہوں گے، اگر وہ جنت میں گئے تو جنت کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ چیزیں ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے، لیکن ہم کو بتایا گیا قرآن خوانی سے مردے بخشا رہے ہیں، یہ ہے نا معاملہ۔ ایسے کئی بگاڑ کی صورتیں موجود ہیں معاشرے میں جو علماء کی اکثریت سے ہم تک کے ملتی ہے۔ اب علماء کی اکثریت اس میں بھی یہ ہے، میں نے سنا یوٹیوب پر سنتا تو اکثریت اس چیز کے خلاف ہے علماء کی کہ مردوں کو بخشانے کے لیے تو قرآن نہیں ہے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک دوا کے طور پر، علاج کے طور پر، کچھ عالم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ علاج کے طور پر، دوا کے طور پر ہم قرآن خوانی کرا سکتے۔ اب قرآن خوانی ہوتی کیا بھائی؟ 10-20 لوگ آتے عربی میں پڑھتے، دیکھیے پیٹرن کیسا ہے، سب اپنی اپنی عربی پڑھتے، کبھی زور زور سے آواز بھی آتا یا دھیرے دھیرے بھی پڑھتے جو ہم کو گنگناہٹ سنائی دیتی۔ اب جبکہ یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے، پڑھنا سننا تھا، اس کا سننا فرض ہے، تب جو ایک پڑھتا تو اس کا بازو والا بھی سننے کو تیار نہیں، وہ خود پڑھ رہا ہے، اپنی پڑھ رہا ہے بس، اور بس اپنی پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے معاملہ ایسا، اور سمجھ رہے کہ ہم ثواب کما رہے ہیں۔ اچھا وہ عربی میں پڑھتا، اس کو خود کو بھی معلوم نہیں رہتا کہ یہ آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیت کیا میسیج دے رہی، وہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ بات تو جب ہے کہ کوئی ایک پڑھے اور وہ ان تک کے بات پیش کرے، بھائی اس آیت کی گہرائی میں جائے وہ کہ اس آیت کی گہرائی یہ ہے، جیسا مطالعہ قرآن 5 آیتیں لے تو 5 آیت ایسا کون کیا سمجھا، کیسا سمجھا، کسی بھی عالم کا ترجمہ لے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو وہ چیز نہیں ہوتی۔ مطالعہ قرآن کی مجلسیں منعقد نہیں ہوتی، درس قرآن کی مجلسیں منعقد نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا کہ بس قرآن خوانی ہو رہی، اب مردوں کو بخشایا جا رہا، وہ آئے مدرسے کے بچے یا وہ عورتیں خواتین جمع ہوئی 10-20-50، اب قرآن پڑھ رہی، کیا پڑھے، کون سی آیت پڑھے، کچھ نہیں معلوم، مردوں کو بخشا دیے۔ تو اس کے لیے تو قرآن نہیں آیا، قرآن جو آیا معاشرے کا خطرناک انداز کا بگاڑ ہے، اور اس میں ایسا ہے کہ ایسا خوشی ہوتی ان کو کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیے، تو قرآن کی وہ آیت بھی موجود ہے کہ شیطان نے ان کے عمل ان کے نظر میں خوشنما بنا دیے، وہ سمجھتے کہ اس سے زیادہ کیا کریں گے، جو دنیا سے چلے گئے ہمارے بزرگ ان کو بخشا دیے ہم نے قرآن پڑھ کے، ہم نے تو اتنے قرآن پڑھے، ہم نے تو اتنے قرآن پڑھے۔ یہ بگاڑ کی صورتیں دراصل معاشرے میں موجود ہے، مسلم معاشرے میں،
اور یہ بگاڑ کی صورتیں علماء حضرات سے اکثریت سے ہم کو ملی۔ تو اب جب علماء حضرات نے کم سے کم 30-35 زبانوں میں قرآن کی ترجمانی ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ایک عالم نے کہ دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے اس کی ترجمانی کی ہے کیا؟ ارے ہم عام انسانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ خصوصی طور پر کہ ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھے، عربی متن تک کے محدود نہ رکھے اس کو، عربی متن بھی پڑھے۔ اور عربی متن صحابہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ ان کی لینگویج خود عربی تھی، تو عربی میں پڑھے جاتا تھا، ان کے سمجھ میں آتی تھی بات، اس کے باوجود بھی وہ غور و تدبر کرتے تھے۔ عربی لینگویج ہونے کے بعد میں بھی آیت پر غور و تدبر کرتے تھے کہ اس میں کیا گہرائی چھپی ہے، کیا بات ہے اس میں۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہم عربی پڑھ لیتے بس، اس پہ غور و تدبر کرنے کو تیار ہی نہیں، اور سمجھتے کہ بس ہم کو مل گیا ثواب۔ تو قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دراصل، کہ ہم، اور ابو داؤد کی حدیث ہے باقاعدہ، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے اس کا۔ اگر کسی نے ایک آیت پر غور و تدبر کیا اور کوئی 100 رکعت نماز پڑھا اس نے، تو اس سے زیادہ ثواب اس کو ملا۔ اندازہ لگائیے کہ ہم 5 رکوع پڑھ لیتے، 2 رکوع پڑھ لیتے فجر کے بعد میں، اس میں کیا پڑھے معلوم نہیں، تو کیا ثواب مل جائے گا؟ پھر ایسے ایسے کنسیپٹ ڈال کے رکھے انہوں نے کہ بھائی ایک حافظ بنا دو تو 300 لوگوں کو یا 7 پیڑھی جنت میں ڈال دیں گا، عالم بنا دو 7 پیڑھی یا 300 لوگ، اپنے ماں باپ تو جائیں گے جنت میں، 300 یا 700 لوگ کو جنت میں ڈال دیں گا، وہاں پر سفارش کر لیں گا۔ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے، کوئی قرآن میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے اصل میں۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ میں اگر میرے بچے کو عالم بنا دوں، حافظ بنا دوں، اب میں کچھ بھی کروں، میں بھی جنت میں، میری اہلیہ بھی جنت میں، اور میری 7 پیڑھی جنت میں۔ کوئی کہتا 300 لوگ جنت میں، اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جنت میں سفارش کر کے ڈال دے گا۔ تو وہاں پر کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے نہیں، وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ جو قرآن خوانی کروا کے پھر قرآن خوانی کیا ہوتی ہے کہ قرآن خوانی کرائے، اس کی پاوتی پھاڑے، تبرک بانٹے، وہ شرنی رکھے جاتی باقاعدہ، بالکل ایسا لگتا ہے جیسا پوجا اسٹائل ہے، وہ مٹھائی لا کے رکھ دیے، یہ رکھ دیے، وہ ختم، یہ ہو رہی۔ تو یہ بگاڑ کی صورتوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، خاص طور پہ عام ایمان والوں کو، تب جا کے کچھ معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے جو ضروری ہے۔ تو میں آج اس کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پہلے تو ہے قرآن کو پڑھنے، ہم قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے، اس پر ہم جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کو پڑھتے تو اس کو عربی تک کے محدود کر کے رکھ دیے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے، جیسے کلاس روم میں ایک ٹیچر نے کہا بچوں سے کہ بچوں جو آپ کے گھر میں جو زیادہ جونی چیز ہے جو استعمال نہیں ہوتی، جو کتابیں، وہ لا کے دیجیے ہم کو۔ تو سب بچوں نے اپنے گھر کی کتابیں لائے، تو کیا تھا، زیادہ تر بچوں نے قرآن لائے، کہ قرآن جس پر دھول جم جاتی، پڑھنے کو تیار نہیں، یہ بولے کوئی پڑھتا ہی نہیں، پڑھی ہوئی رہتی ہے یہ چیز۔ یہ ایک چیز ہے کہ قرآن کو ہم نے بس جزدانوں میں لپیٹ لیے، پہلے تو اس کو پڑھنے کے بعد میں صرف عربی متن نہیں پڑھنے، عربی متن کے بعد میں اس کا ترجمانی پڑھنے، پھر ترجمانی پڑھنے کے بعد میں اس میں غور و تدبر کرنے، خاص بات کہ اس میں کون سی بات پیش کی اللہ رب العزت نے، غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، خود عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں اگر ایک آیت پہ بھی غور و تدبر کیا آپ نے تو لوگوں تک کے صرف پہنچا دینے کا ہے، پہنچانا۔ نبی والا کام کیا ہے؟ پہنچانا، منوانا نہیں ہے، وہ مانے چاہے نہ مانے، تو پہنچانے کے عمل میں بھی ہم ہو رہے ہیں۔ تو پڑھنے کے بعد میں اس کو غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں اس عمل پر جمے رہنے۔ جمے رہنے مطلب موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔